बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, हुकूमत की ख़िलाफ़ जो ग्रैंड अलायंस अपोजिशन बनाने जा रही थी, उसकी एक कौमी कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ तक जो है वो इस्लामाबाद में मुनक्कद की गई। मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें उसमें शामिल थीं और ये एक अमन कॉन्फ्रेंस भी थी और ग्रैंड अलायंस के वाले से भी इनकी कोई मुशावरत होना थी इसमें ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन ये एक अमन कॉन्फ्रेंस बहरहाल जो अनाउंस किया गया था वो यही थी कि ये एक अमन कॉन्फ्रेंस होगी। उसके लिए मुख्तलिफ होटलों में इसका जो है वो कोशिश की गई अपोजिशन जमातों की तरफ से कि मुख्तलिफ होटलों में इसकी जो बुकिंग की जाए। इन्हें पहले बुकिंग ना मिली, उसके बाद बड़ा मुश्किल इन्हें जब बुकिंग मिली तो फिर कॉन्फ्रेंस का पहले दिन इनेकाद नहीं करने दिया गया। दूसरे दिन भी एक ऐसा तमाशा लगाया गया कि ना सिर्फ लोकल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की उसको खबर बना दिया गया और हुकूमत की जानिब से किए गए जो मुबैना तौर पर हम समझ सकते हैं इकदाम हैं, इन इकदाम की वजह से न सिर्फ हुकूमत का अपना अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर नुकसान हुआ, बल्कि अगर हम ये बात करें कि अपोजिशन को इसका फ़ायदा हुआ तो ये भी वजह ना होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे जो मेहमानों की टीम है, हमारा जो पैनल है, उनमें PRA के फाइनेंस सेक्रेटरी सीनियर तजियाकार जनाब असगर चौधरी साहब हमारे साथ होंगे और हमारे साथी सीनियर तजियाकार जनाब लुकमान शाह साहब हमारे साथ हैं और हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं हमारे तजियाकार जनाब शहजाद मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले चौधरी साहब मैं आपकी तरफ जाऊंगा, ज़रा हमारे नाजरीन को सबसे पहले इसका अहवाल बता दें कि क्या अहवाल है इसका। जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, थोड़ा एक मुख्तसर सा खाका इसका बता दें। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। एक तो आपको ज़रा थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि अपोजिशन जो पार्लिमान के अंदर है वो तो सरापा एहतजाज है। जब भी पार्लियामेंट का इजलास होता है उन्होंने सिर्फ एहतजाज ही करना होता है। और एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई जिसको लीड कर रहे हैं, तो ये अपोजिशन ये उस तहरीक के ज़ेर एहतमाम एक नेशनल डायलॉग आप इसे कह लें कौमी अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद था और इसके काफ़ी दिनों से चर्चे भी थे, दावतनामे भी दिए गए थे। जो अपोजिशन है ना, जमहूरियत का हुस्न ही यही होता है कि अपोजिशन को आप बात करने दें, अपोजिशन के पर अपना काटें। पता नहीं क्यों ना मशवरे देने वाला, उन्होंने ऐसा मशवरा दिया जी कि जहाँ पर इनकी बुकिंग करवाई जा रही है, पहले एक होटल में बुकिंग हुई, वो कैंसिल हुई, दूसरे होटल में बुकिंग की कोशिश की गई, वो कैंसिल हुई, फिर मार्की का बंदोबस्त किया गया E11 में। तो इंतज़ामिया ने ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी नहीं करने दी, वो कैंसिल हुई। तो फिर जो एक हमारे पड़ोस में ही एक होटल है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे वकला हैं उनका बड़ा उसमें अमल दखल है, और आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम जो इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी अलमबरदार थी उनके नाम से, तो वहाँ पर कोशिश करके तो ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। लेकिन फिर भी जो रुकावटें थी वो रुकावटें डाली गई, लोगों को आने जाने में बड़े वहाँ पर मसाइल का सामना रहा। और अगर हुकूमत इसे ख़ुद हाइब ना देती ना, ये मशवरे ना होते तो इतनी मतलब कामयाब कॉन्फ्रेंस आप उसे नहीं कह सकते थे। हम वहाँ पर विटनेस थे, मौके के ऊपर हम वहाँ पर गए, इतने लोगों की तादाद नहीं थी, चले लीडरशिप उसमें सारी आ गई थी पहले रोज़ की जो थी उस पर। इवन के जो आपके शायद खाकान साहब की जो पार्टी है वो भी उस पर शामिल थी, बाकी जमातें भी उसमें अपोजिशन की शामिल थी, GDA की नुमाइंदगी मौजूद थी। फर्स्ट डे को इन्होंने होटल वालों को मना कर दिया कि आप कल नहीं कर सकते यहाँ पर कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने इवन ये कहा कि हम पैसे एडवांस दे चुके हैं सारे और कैसे कैंसिल हो सकती है। बड़ा शोर शराबा हुआ, लेकिन ना इंतज़ामिया मानी, और इंतज़ामिया ने तो बैनर सतूर में अपनी मजबूरियाँ बता दी कि पता नहीं 100 कुछ लोगों के रोज़गार का मसला है सारा। और सेकंड डे जो उसका कल का दिन था वो दरवाजे सारे बंद थे, मेन गेट सारे बंद थे, और कानून नाफिज करने वाले अदारों की नफरी भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थी। अपोजिशन आई और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो फिर आपने देखा कि बड़े बड़े जो लीडर थे वो दीवारें फांग रहे हैं, और दीवारें फांग के वो अंदर गए। उन्होंने एक तरह से आप तो कह सकते हैं, ज़ाहिर है वो प्राइवेट एक प्रॉपर्टी थी, तो ज़बरदस्ती वो अंदर घुसे और ज़बरदस्ती जाके तो वहाँ पर एक मेले का समा बना। जो मीडिया पर्सन थे वो भी गए, और फिर ये जो लोकल न्यूज़ थी ज़्यादा ज़्यादा उसका एक एलामिया आना था, तकरीरें, इतना मीडिया भी उन्हें कवरेज नहीं दे रहा था। मीडिया क्यों नहीं दे रहा था आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो लेकिन फिर वो इंटरनेशनल ख़बर बनी, बड़े बड़े एंकर हमारे दोस्त जो हैं, बड़े बड़े साफ़ी जो हैं वो, और इंसानी हकूक़ के दावेदार जो हैं
وہ وہاں پر گئے اور سارا دن وہاں پر ایک تماشا رہا. تو جو دوست یہ چاہتے تھے کہ یہ کانفرنس کامیاب نہ ہو, وہ کانفرنس ایک بھرپور کانفرنس میں تبدیل ہوئی. کو کہ آڈینس نہیں تھے وہاں پر. اگر آپ آڈینس کی دیکھیں نا تو فوٹیج آپ دیکھیں, تصاویر دیکھیں, ہم تو موقع کے اوپر موجود تھے کہ وہ ایک چھوٹا سا آڈیٹوریم ہے, اس کی ساری کرسیاں بھی جو تھی وہاں وہ پر نہیں ہو سکی تھی. مگر خبر بڑی بن گئی. اس کے بعد ایک 9 رکنی نکات پر مشتمل ایک اعلامیہ بھی ان کا متفقہ جاری ہوا, جس کے اوپر وہی جو اپوزیشن کے مطالبات ہیں وہ رکھے گئے. 2022 کے الیکشن کی بات کی گئی, پیکا ایکٹ کی بات کی گئی, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بات کی گئی. تو وہاں پر مجموعی طور پر جو بات کی گئی وہ آئین کی بحالی تھی اور آئین کا تحفظ ہی تھا. آئین کی بالادستی, جی, آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ پر جو ہے, جمہوریت کے فروغ اور آئین کا تحفظ جو تھا. صحیح. میں جوئی صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. شاہ جی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ یہ امن کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں جو آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جانا تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چلے اس ایشو کو تو چوئی صاحب نے ہائی لائٹ کر دیا کہ کس طرح اس کو سبوتاز کرنے کی حکومت کی جانب سے کوشش کی گئی, تو جو بیسک اس کا مقصد تھا اس مقصد میں اپوزیشن کامیاب ہوئی ہے؟ اپوزیشن تو کامیاب تب ہوگی جب اس کا اتحاد ہو جائے گا. صحیح. ابھی تو گرینڈ الائنس کی جس کی باتیں چل رہی ہیں دور دور تک اس کے آثار نہیں ہیں, کیونکہ گرینڈ الائنس کے یہ کل کی جو تقریب تھی پرسوں کی, اس کے جو میزبان تھے شاہد خاقان عباسی صاحب, ان سے کوئی 2 روز قبل میری گفتگو ہوئی تھی, بات ہوئی تھی. میں نے ان سے گرینڈ الائنس کے متعلق پوچھا تھا کہ آپ شامل ہو رہے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کچھ اچھا, نکات ہم تو تک. سن رہے تھے شاید وہ اس کو لیڈ کریں گے. میری ذاتی بات ہوئی ہے, میں نے خود ان سے کوشچن کیا تھا صحیح. کہ عباسی صاحب مطلب یہ آپ بریکنگ دے رہے ہیں. جی, انہوں نے کہا جی ہم کسی گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. صحیح. کچھ نکات پر تو ہم اتفاق کر سکتے ہیں, جمہوریت کی بحالی کے لیے اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن گرینڈ الائنس نہیں بنے گا. اور دوسری طرف گرینڈ الائنس میں آپ دیکھیں, آپ شامل کیسے, مولانا فضل الرحمان صاحب جب تک نہیں آتے الائنس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اپوزیشن جماعتوں میں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپشن حکومت کے لیے بھی کھلے رکھے ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے دروازے بند کیے ہیں. انہوں نے 26ویں ترمیم میں آپ نے دیکھے مدارس وہ جو بل ہے وہ پاس کرایا, اب انہوں نے صوبہ سے بھی پاس کروانا ہے, انہوں نے دروازے نہیں بند کرنے, انہوں نے بڑی لمبی اننگز کھیلنی ہے. اور عمران خان کی رہائی یا اپوزیشن جماعتوں کا طاقتور ہونا مولانا فضل الرحمان کو تو فائدہ نہیں دے سکتا نا. دیکھیں کے پی میں ان کی اپوزیشن کون ہے, پی ٹی آئی ہے. مولانا کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی لے کے گئی, یا نون لیگ کی تو نہیں لے کے گئی. تو مولانا کیوں چاہیں گے کہ اس جماعت کو مضبوط کریں جس کی وجہ سے ان کی ایک صوبے میں سیاست ختم ہوئی, جہاں ان کی حکمرانی تھی. تو آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ یہ تحریک تحفظ آئین جو ہے یہ چلتی رہے گی اسی طرح ایک چھوٹی سی ایک ٹولی کی شکل میں, اس نے کوئی بڑے الائنس کی طرف ابھی نہیں جانا, ابھی تو دکھائی نہیں دے رہا نا, کیونکہ ہر جماعت کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے اس نے سیٹ کیا ہوا ہے, وہ اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے حکومت سے جوڑ توڑ بھی کرے گی. ٹھیک ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ان کو اپنی پارٹی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے, ابھی ان کے پاس ورکر نہیں ہیں, ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. 2-4 آدمی ہیں, 2-4 وہ بھی جو مختلف پارٹیوں سے نکالے ہوئے ہیں, کوئی قداور شخصیت ان کے پاس ابھی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے حلقے سے کم کوئی سیٹ نکال سکے. تو گرینڈ الائنس کو تو فی الحال ابھی بھول جائیں, یا اکٹھے ہوں گے, چائے وائے پئیں گے, بسکٹ کھائیں گے, تھوڑی سی پریس ریلیز بنے گی, اور حکومت کی بے وقوفی کی وجہ سے وہ بڑی خبر بھی بن جائے گی کبھی کبھی. اگر حکومت چھوڑ دی تھی, اصغر چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, حکومت اگر اس معاملے میں مداخلت نہ کرتی تو یہ 3 کالمی اخبار کی خبر تھی یا 2-4 ٹکر چلنے تھے, اس کے بعد اس خبر نے دوسرے دن فوت ہو جانا تھا. لیکن حکومت نے ایسے چلیں آج ہم بھی بیٹھے ڈسکس کرنے, ورنہ کل ہی یہ بات ختم ہو جاتی تھی, کسی نے اہمیت نہیں دینی تھی. تو حکومت نے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ایک مردہ اپوزیشن میں جان ڈالنے کی کوشش کیوں کی, یہ مشورہ کس کا تھا؟ آپ کہتے ہیں مردہ ہے اپوزیشن, آپ کہتے ہیں مردہ ہے, اس وقت تو ہے ہی اپوزیشن. حکومت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دیوار کے ساتھ حکومت لگی ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی کانفرنس, اور پھر آپ ایک اور چیز آپ نے کل اگر نوٹ کی اس کانفرنس میں کہ جماعت اسلامی اس جو تحریک ہے اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن کل لیاقت بلوچ وہاں پر جا کے پہنچے, لیاقت بلوچ نے وہاں پر جا کے بات کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو تقویت مل رہی ہے, اپوزیشن کا جو پوائنٹ ہے انہیں تقویت مل رہی ہے, اپوزیشن جوڑ رہی ہے. پبلک تو ہے, پبلک یا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اچھا, تیسری جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کو تو ابھی خود نہیں پتا کہ اس کی سمت کیا ہے,
वो अपोजिशन में है, हुकूमत में, जमात इस्लामी अभी खुद फैसला ही नहीं कर सही सकती। सही मैं शहजाद मिर्ज़ा साहब की तरफ आऊँगा, उनसे ज़रा पूछूं। शहजाद मिर्ज़ा साहब, एक ख़बर ये भी थी कि एक मोतबर अदारे ने ये खबर दी थी कि हुसैन नवाज साहब ने वेट किया था कि शायद वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कोई ऐसी खबर भी चल रही थी कि इस अपोजिशन के अलायंस में, जी जी, इसमें नहीं वो वैसे कोई जमहूरियत की बहाली के हवाले से नहीं वो ऐसा इसमें कुछ वोट नहीं को है। इज्जत दो का नारा पहले लगता था। नहीं, अब भी सुना है हमने कि शायद ऐसी कोई खबर चली थी। बहरहाल आपने तरदीद की नहीं, है, बात ये है कि ये एक बड़ा न्यूज़ चैनल है उसने ये खबर दी थी। अपोजिशन ने ये जो अलायंस किया है तहफ़्फ़ुज़ आइन के कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात की जा रही है। बात यह है कि चलें, अगर उनको वो मौका मिल भी जाता अपनी कॉन्फ्रेंस करने का, तो क्या करना था उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में। बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले उनका ये जो बुनियादी एलामिया जिस वक्त जारी हुआ है, उस वक्त मौलाना फजल रहमान की जानिब से कामरान मुर्तज़ा वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उस एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ना इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हैं, ना आपके इस एलामिया से मुत्तफिक होते हैं। हुआ क्या है उस एलामिया में कि वहाँ पर जो महमूद खान अचकज़ई थे, वो और कुछ और ऐसे कायदीन वहाँ मौजूद थे जिन्होंने रियासत मुखालत वहाँ पे बातें की थी। बात यह है कि वो डायरेक्ट हुकूमत को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे थे, लेकिन दर पर्दा वो रियासत को तनकीद का निशाना बना रहे थे। सही बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर एहतजाज है किस बात का और अलायंस है किस बात का। इनके पास किसी भी ऐसी जमात के पास अक्सरियत नहीं है कि वो ले के तो सड़क पर आए। सवाई मौलाना फजल रहमान के गोडे गिट्टे भी इसी वजह से पकड़े हैं कि उनके पास स्टेट पावर है। इस हुकूमत के खिलाफ जो इनका अलायंस है किस बात के ऊपर है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किस चीज़ की बात करते हैं। 26वीं आइनी तरमीम से तो ये विड्रॉ हो गए हैं, उससे पीछे हट गई है अपोजिशन। वो 26वीं आइनी तरमीम को मानने लग गए हैं। पीछे रह गया फॉर्म 47 का। जी फॉर्म 47 के तहत इलेक्शन हुए। जिस फॉर्म 47 पे आपको डाउट था, आपने पार्लियामेंट का हलफ क्यों उठाया? आप वहीं पे स्ट्राइक करते। फॉर्म 47 की आप बात करते हैं कि उसी फॉर्म 47 वाली हुकूमत के साथ आपने मुज़ाकरात किए, फिर आपने हुकूमती मेम्बरान के साथ बैरून मुल्क सफ़र किए। उसी फॉर्म 47 की हुकूमत की मौजूदगी में आप पार्लियामेंट से तनख्वाहें ले रहे हैं। उसी पार्लियामेंट में बैठ के आपने बाई इलेक्शन लड़े हैं। आपकी इसी फॉर्म 47 की हुकूमत में आपकी KPK में हुकूमत बनी हुई है। इसी फॉर्म 47 के तहत आप कायमा कमेटियों के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। आप क्या बात करते हैं? बात तो ये थी कि अगर आपको फॉर्म 47 के ऊपर शुबा था या यकीन था, चले मान लेते आप सही कह रहे हैं, आप फर्स्ट डे ही आपने ओथ क्यों लिया? आप पार्लियामेंट का उसी टाइम स्ट्राइक करते, आप पार्लियामेंट से बाहर होते, आप बाई इलेक्शन का मुतालबा करते या इस इलेक्शन को ही ख़त्म कर देते। ये तो नहीं मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू वो करते जा रहे हैं। तो इनकी इन हरकत की वजह से, क्योंकि इसमें जो मेजर पार्टी है, जो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जो सियासत नहीं जानती, वो सिर्फ इस को एक खेल समझ के काम कर रही है। अगर इनमें कोई ज़ीरक सियासतदान होता तो वो इस वक्त तक अपोजिशन में बैठ के हुकूमत को नथ डाल चुका होता। ये नहीं कर सकते। बाकी जो मौलाना फजल रहमान की बात करते हैं, वो बड़े सीनियर और समझदार सियासतदान हैं। जैसे अभी लुकमान शाह साहब ने फरमाया कि जनाब शाहिद खान अब्बासी भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये सारे बड़े पुराने सियासतदान हैं। इनकी इस तरह की बेतुकी हरकतों में नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता जिस दिन ये रियासत मुखालफ बयानिए से पीछे हटेंगे, ये लोग ये अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कंट्रोल करेंगे जो रियासत मुखालफत काम कर रहे हैं, तो शायद इनके साथ कोई दो कदम चले। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तहरीक को कामयाब कर सकेंगे। ये इसी तरह भागते रहेंगे, फिरते रहेंगे, हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, हुकूमत अपना काम करती जाएगी। सही सही। मौलाना फजल रहमान भी ना अपोजिशन में रह के बहुत मैच्योर सियासत करना शुरू हो गया। वो आप किसी के इस्तेमाल में नहीं आएंगे। सही सही। उन्होंने अपनी सियासत को आए जिंदा तो रखा। सारे मैच्योर हैं। मेरे दोस्त से बात की ज़ीरक सियासतदान, तो मेरे ख्याल में महमूद खान अचकज़ई जैसा ज़ीरक सियासतदान तो शायद आप उस कबील में से बहुत कम ही लोग हैं, और वो अगर इसको लीड कर रहे हैं। देखें, महमूद खान अचकज़ई के कहने के ऊपर तो अभी अपोजिशन पूरी तरह चल नहीं रही है। आपको एक दिन अपोजिशन ने सुख का सांस नहीं लेने दिया। आप कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो बिल्कुल, आपने तो उसे दीवार के साथ लगा दिया। मेरे दोस्त ने फॉर्म 47 की बात की, तो भाईजान हुकूमत अलग चीज़ है, पार्लियामेंट अलग चीज़ है।
وہ پارلیمنٹ کا حلف نہ لیتے. آپ نے انہیں آج تک تو دیا نہیں. ضمنی جو آپ کی مخصوص نشستیں تھیں, آپ نے تو ہاؤس آف فیڈریشن کو ابھی تک مکمل نہیں کیا ہے. دیکھیں ہاؤس آف فیڈریشن جو ہے سینٹ آف پاکستان وہ 4 اکائیوں پر مشتمل ہے. آپ تو آئین کی سرین خلاف ورزی آپ خود کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی وہاں پر نمائندگی نہیں ہے, پھر آپ وہاں سے قانون کیسے منظور کروا رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کو 2 تہائی اکثریت مل گئی اور آپ امیر المومنین بن جائیں. جو سینٹ بنایا گیا تھا وہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ مساوی نمائندگی وہاں پر ہوگی. آپ نے تو شہزاد مرزا صاحب وہ ابھی تک آپ نے مکمل وہاں پر نہیں کروائی ہے. اپوزیشن کو تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں کل اگر بانی چیئرمین کے دور میں جب اپوزیشن کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو ہم کہہ رہے تھے یہ غلط کر رہے ہیں. اس حد تک حکومت کو نہیں جانا چاہیے, اور پرائم منسٹر فادر آف نیشن ہوتا ہے, پرائم منسٹر کو نہیں جانا چاہیے. ہم اس وقت تنقید کرتے تھے کہ عمران خان صاحب یہ غلط کر رہے ہیں. تو آپ آج شہباز شریف صاحب کو بھی ذرا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیا آپ ہارس اینڈ کیٹل شو آپ کروا سکتے ہیں؟ نہیں سر دیکھیں نا چیف, اس وقت دیکھیں چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان, ٹھیک ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. جواب دے انہوں نے ہونا ہے, چاہے بے شک نیچے کسی اے سی ڈی سی نے کیا ہو. تاریخ میں یہ تو نہیں لکھا جائے گا نا کہ فلانے اے سی یا ڈی سی نے یہ کیا تھا. تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ جناب ایک قومی امن کانفرنس ہو رہی تھی, اپوزیشن کی ساری جماعتوں کی نمائندگی وہاں پر موجود تھی, اور جناب شہباز شریف صاحب اس وقت چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور انہوں نے وہ کانفرنس ہونے نہیں دی. تاریخ میں تو یہ لکھا جائے گا. کامیاب کروا دی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا ابھی یہ حال آپ یہ دیکھیں, ابھی تک یہ خود اپنا انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروا سکے. کون سی پارٹی؟ یہ وہ عالیہ آپ اسے قبول ہی نہیں کرتے ہو, بیچارہ الیکشن کمیشن میں پڑی ہوئی ہے. بلہ تک تو لے لیا سر, بلہ تک آپ نے لے لیا اسے, اس میں آ کے الیکشن آلو بینگن تک تو آپ نے کیا انٹر پارٹی نہیں نہیں بات یہ دیکھیں, میری بات سنیں, میری بات پھر وہیں پہ ہے. سر انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کروائے پارلیمنٹ کا یا بتا دینا مسلم لیگ نون نے کروائے ہیں. مسلم لیگ نون کے ہوئے انٹر پارٹی اسی طرح ہوئے جس طرح باقی جماعتیں کرواتی ہیں. تو سب نے کہا ہے نا, سب نے کروائے ہیں, ہمیں سب کے قبول ہے, الیکشن ہاتھ اٹھا کے قبول ہے, بس قبول ہے, کہہ دیتے ہیں قبول. اور ان بیچاروں کے تو الیکشن کی مانیٹرنگ ہم نے خود کی تھی. کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں جو ہے 2 پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی. کون سی بات یہ کہ کہاں پہ وہ کون سی 2 پارٹیاں پی ٹی آئی سے درونی اختلاف کا شکار تو اختلافات تو بڑے اختلافات ہیں ان کے. آپ کا پنجاب اور کے پی گروپ دونوں الگ الگ چل رہے ہیں. سہرا دودھ کے دھلے ہوئے وہ نہیں ہیں, اور پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اندر رہے. اتنی منقسم اپوزیشن حکومت کو کیا ٹف ٹائم دی, کیا ٹف ٹائم دی, ان کو تو اپنے گھٹنوں میں جان نہیں ہے. تو شہزاد صاحب بھی تو ان کا بھی تو موقف یہی ہے کہ یہ ان میں اتنی ہے ہی نہیں, دم خم نہیں ہے ابھی ان میں, ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ لیڈر کی نہیں ہے نا. کارکن تو ہیں ہی صرف پی ٹی آئی کے پاس. کارکن اب سینٹ یا اسمبلی میں تو نہیں بیٹھے نا, کارکن تو روز پہ کارکنوں کو لیڈ کارکن کو لیڈ آپ کے وہ لوگ کرتے ہیں جہاں بلا کے خود پارٹی کے اندر سر توڑ پھوڑ ہے. کبھی شیر افضل کو اٹھا کے آپ اتنا اچھا آدمی ہے وہ, کمال کی بات کرتے ہیں, ان کو نکال دیتے ہیں. آپ نے بڑے میاں صاحب کو گھر میں بٹھا دیا. بات یہ ہے, یہ آپ نے بڑے میاں صاحب کو گھر میں نہیں بٹھا دیا جی, وہ تو ورکر ہیں چلے شیر افضل مروت وغیرہ. آپ نے تو بڑے میاں صاحب کو اٹھا کے گھر میں بٹھا دیا. صاحب نے بہت کر لیا, بڑے میاں صاحب خود جو ہے نا سائڈ پہ ہوئے ہیں اور الحمدللہ وہ پارٹی کو جو ہے لیڈ کر رہے ہیں. میں اس بات پہ آپ سے ذرا اختلاف کروں گا, اور نہ صرف پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں بلکہ مریم نواز کو پنجاب میں پارٹی نہیں پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں, پارٹی کو سب سے زیادہ گائیڈ کرنے کے لیے مریم کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ میاں نواز. ذرا میاں صاحب کی وجہ سے اتنا اچھا وہ پرفارم کر رہے ہیں, اتنا اچھا ڈلیور کریں. دیکھیں میاں صاحب کو کہنے کا مقصد یہ ہے, مجھے بتائیں سعد رفیق کہاں پر ہیں آج؟ گھر پہ. بتا دینا سعد رفیق کہاں پر ہیں, مرزا جاوید کہاں پر ہیں, اختیار ولی کہاں پر جا کے آج پہنچ گیا, پرویز کھٹک کو آپ نے اٹھا کے کابینہ میں داخل کروا دیا. اور جو آپ یہ کہ قصہ کیا ہوا اختیار ولی اور پرویز کھٹک, یہ سچ کیا ہوا ہے, یہ معاملہ کیا ہوا, یہ تھوڑا معاملہ ایکٹیو بندہ انہوں نے. بلکہ میری کوشش تھی تھوڑا سا کابینہ پہ بھی ہم گفتگو کر لیتے تو چلے یہ پارٹ آف دی کابینہ. یہ کیا جی بڑی اچھا ہوا ہے سر. دیکھیں کابینہ میں توسیع کی ہے, اب میرا خیال 50 کو ہم کراس کر چکے ہیں یا کرنے والے. اچھا کراس کر چکے ہیں ہم 50 کو. ظاہر ہے ایک طرف آپ پھر بات ہو جائے گی جی کہ دوست کہیں گے ہم تنقید کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ پرویز کھٹک صاحب کس کے نمائندے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے ہیں. وہ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں, وہ تو بھائی ابھی تک شامل ہی نہیں ہوئے ہیں.
ہم تو سن رہے تھے شاید وہ مولانا صاحب کو جوائن کرنے جا رہے جی سر وہ تو مولانا اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ انہیں جوائن کریں گے. پرویز خٹک صاحب کسی دور میں میرے خیال ہے پیپلز پارٹی میں رہے, پیپلز پارٹی میں رہے ہیں نا سر, صحیح پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, لیکن اتنی دیالو جماعت ہے ہماری دوست جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ پارٹی کے اندر شامل ہی نہیں ہے اور آپ اسے اٹھا کے بنا رہے ہیں. آپ نے اگر آپ نے ورکر کو عزت دینی ہے نا سر, کارکن کو عزت دینی ہے بنا دیا یا بنا دیا ہے نا, نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے نہیں آیا سر. اگر آپ نے ورکر کو عزت دینی ہے نا تو ورکر تھا اختیار ولی تھا, آپ اختیار ولی کو دیتے, آپ کسی اور ورکر. آپ میرا مطلب نہیں سمجھے, میں چلے ان کی طرف اصل چلتا میں ہوں. انہیں پاورفل شخصیت چاہیے. اچھا جنہیں کل وہ آپ تیلی پہلوان معاف کیجئے گا, انہیں پاورفل معاف شخصیت کیجئے گا, چاہیے. جنہیں آپ تیلی پہلوان یہ کہتے کیا تھے. معاملہ ہے؟ یہ نون لیگ پرویز نے کیا خٹک کیا صاحب ویسے؟ آپ آپ کس طرح بتائیں ڈیفینڈ کہ کریں گے کیا وہ؟ کیا؟ کون ہے دیکھیں جی بات یہ ہے, وہ کون سی پارٹی کا جو حصہ چیف ہے؟ ایگزیکٹو ہوتا ہے نا, اس کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ کسی کو بھی اپنی وزارت میں لے سکتا ہے. تو شیر افضل مروت کو بھی لے لیں پھر. ہاں تو ہو سکتا ہے لے لیں, چلیں یہ بھی ان تک اچھا اس کا پہنچ مطلب جائے. بات چیت چل رہی ہے ان کی. تو بات یہ ہے, اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی کا بھی کوئی منسٹر یہ لے سکتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں. اچھا مبارک زیب کو لے لیا ہے نا, اختیار ہے نا, چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہے. اگر وہ اپنی پارٹی سے وہاں پہ اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اپوزیشن میں سے مطلب آپ جو یہ دیکھیں چیف نا, نہیں, نون لیگ کے اپنے کتنے جو چیف ایگزیکٹو کا سہولت کار ہوگا سب کو لیں گے. اتحادی گورنمنٹ ہے نا جی سر اس میں اورنگزیب کافی کھچی چیزیں جو ہے, دیکھ کے چلنی تو اور یہ اورنگزیب پرویز کھچی خٹک کون سے اتحادی ہیں آپ کے؟ نہ ہوئے, لیکن وہ انہوں نے پی ٹی آئی سے ریزائن تو کیا ہوا نا. کہاں؟ اچھا اس خوشی میں, اس خوشی میں راجہ صاحب ایک منٹ, ایک بات پوائنٹ یہ ہے جی, واحد پرویز خٹک وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ سٹینڈ کیا تھا کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں, انہوں نے چھوڑا ہے. کون سا؟ پرویز خٹک. یہ پرویز خٹک صاحب وہی ہیں کہ جو بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے 2014 میں آئے تھے. ریکارڈ کو ذرا درست کر لیجئے آپ, 2014 میں یہاں پر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور سی ایم خیبر پختونخوا پرویز خٹک تھے جو کہ لاؤ لشکر کے ساتھ چڑھائی کرنے کے لیے یہاں اور پر آئے یہی تھے. وہ کٹی پہاڑی پہ جو مرزا صاحب ویسے پرویز خٹک صاحب کے دفاع میں پھنس گئے ہیں. نہیں دفاع میں پھنس نہیں گیا. اورنگزیب کھچی صاحب کون ہے؟ چلیں آپ کنٹینیو کریں. بات یہ ہے, دیکھیں اس کے بعد ان کتنے لوگ تھے جنہوں نے ہر آدھے گھنٹے بعد, آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں این پی سی میں بیٹھ کے تو پریس کانفرنس کرتے تھے, ایک جاتا تھا ایک آتا تھا, سب نے یہی دعوے کیے بشمول جو وفات وہ ہیں چودھری وفات کون ہے, فواد چودھری, ہاں چودھری, انہوں نے بھی یہی چودھری فواد, ہاں فواد, انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. معذرت چاہتا ہوں, انہوں نے بھی کہا تھا میں پی ٹی آئی چھوڑا, لیکن یہ سب واپس آہستہ آہستہ اپنی اسی سیاست میں آگے کہ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان بھی کیا تھا. بات یہ ہے, یہ وہ لوگ تھے جن کو اب کوئی اور پارٹی نہیں لینا چاہتی. سر ایک چھوٹا سا سر میرا ایک سوال ہے, اگر کوئی سر بندہ چھوٹا سا دیکھیں سر معذرت کر کے اپنے آپ کو نہا دھو کے واپس آ جاتا تو میرے واپس تو نہیں آیا نا, آپ اعلان آپ چھوڑنے کے بعد راجہ صاحب مطلب یہ کیا طریقہ ہے, جنہوں نے چھوڑ دیا آپ انہیں منسٹر بنا دیں گے؟ دیکھیں اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی آپ مانگے, اتنے ڈرے ہوئے ہیں سر ڈرے ہوئے کی بات نہیں ہے. اور سرکار آپ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بیٹھے ہیں, میں نے اس دن بھی کہا تھا, میں اپنے الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں, آپ بڑے تگڑے بیٹھے ہیں, بڑے مضبوط بیٹھے ہیں, بلکہ لیٹے ہوئے ہیں. نہیں بیٹھے بہت تگڑے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. نہیں لیٹ نہیں گئے, نہیں لیٹیں گے نہیں, بہت تگڑے بیٹھے ہیں سرکار, تو آپ مت ڈریں. ہر سیاسی حکومت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ وہیں سے اس بندے کو اٹھاتا ہے. یہ ایگزامپل ہم نے پہلی دفعہ دیکھی کہ آپ کی پارٹی کا بندہ ہی نہیں اور آپ اسے مشیر بنا. جو 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں بتائیں کون سی اس کی اپنی کابینہ کے بندے سے, سارے مشرف کی کابینہ کے بندے تھے, بتائیں مجھے. خان صاحب کے دور میں سارے وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, باقاعدہ گلوں میں ان کے پٹے ڈالے گئے تھے, انہیں شامل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد وہ کابینہ میں آئے اور وہ ان کے اس میں صرف ایک پوائنٹ, صرف میرے دوست یہ بتا دیں کہ اورنگزیب کھچی صاحب کو جو وفاقی کابینہ میں لیا گیا ہے وہ کس کے مینڈیٹ پر آئے تھے؟ مبارک زیب کو جو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا ہے وہ کس کے مینڈیٹ پر, انہوں نے ووٹ کس کے مینڈیٹ ہے؟ وہ ہم نے یہاں بریک لینی ہے, جو سب شارٹ ہے بڑا وقت, بریک لیں گے, بریک لے کے ہم واپس آئیں گے اور اس پہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اس کے ساتھ اضافہ کریں گے ہم کہ جو 1 سال کی کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے پنجاب حکومت نے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی کارکردگی رپورٹ شائع کی ہے, اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں, اربوں روپیہ ہارس اینڈ کیٹل شو پہ لگایا گیا ہے, اور ایک جانب رمضان کی آمد ہے, پنجاب کی طرف سے وفاق کی طرف سے کوئی عوام کو سہولت کا کوئی پیکج کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی, نہ ہی کوئی ایسی بات کی گئی. دوسری جانب اگر دیکھیں تو اربوں روپیہ ایسے جو ہے وہ لگایا. ہم اشتہارات کے خلاف نہیں ہیں,
لیکن اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو آپ اس طرف عوام کی طرف بھی جائیں. اس پر ہم ایک گفتگو کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.